جائے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ مال پر جو فرض ہوتی ہے وہ 2.5% ہے۔ 2.5% کو آپ 40واں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک کلیہ بیان کروں گا، کتنی ہی بڑی اماؤنٹ کیوں نہ ہو، 1 سیکنڈ کے اندر آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی کہ آپ کے مال پر اتنی زکوٰۃ فرض ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، آپ اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں، تو 1,00,000 کی جو زکوٰۃ ہے 2.5% یعنی 40واں حصہ وہ 2,500 روپے بنتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک جو ہے نا وہ جو عام طور پہ ہمارا ایک حساب کتاب ہے کہ بھئی لاکھ کے پیچھے جو ہے نا 2,500 ہے۔ اگر رقم بڑی ہو جائے تو آپ کس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے؟ تو بالکل آسان کلیہ یہ ہے کہ آپ کیلکولیٹر کے اوپر پوری رقم لکھیں اور تقسیم 40 کر دیں۔ چاہے ارب کی آپ زکوٰۃ نکالیں، چاہے خرب کی زکوٰۃ نکالیں، وہ آپ کا فگر نیچے نکل کر آ جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یعنی اگرچہ آپ کی زکوٰۃ لاکھ میں ہے، 1000 میں ہے، پیسوں میں ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ اوپر جو ہے نا فگر لکھیں کہ میں نے اتنے روپوں کی زکوٰۃ پتہ کرنی ہے کہ اتنے پیسوں پر کتنی زکوٰۃ فرض ہے، تقسیم 40 کر دیں۔ جب تقسیم 40 کریں گے تو جو نیچے آنسر آیا وہ آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک سادہ سا جواب، کیونکہ آج کل کے جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیلکولیٹر کی زبان میں بتائیں۔ تو کیلکولیٹر کی زبان میں یہ کہ پورا فگر جو ہوگا زکوٰۃ، جو آپ کی رقم کا پورا فگر، اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں، آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی۔ اس کے بعد زکوٰۃ تو 2.5% فرض ہے، جس کو 40واں حصہ کہتے ہیں، اور رب ذوالجلال کا یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان اور بڑی رحمت ہے سرکار کے وسیلے سے، ورنہ دوسری جو امتیں تھیں ان پر آدھا مال زکوٰۃ فرض تھا۔ ہم پر تو 2.5% فرض ہے، ان پر 40% فرض تھی، 40واں حصہ نہیں، یعنی 100 روپے میں سے انہوں نے جناب علی 40 روپے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے ہوتے ہیں۔ اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آسانی ہے کہ 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے جو ہے نا آپ نے زکوٰۃ کے طور پر دینے ہیں، یعنی بہت زمین آسمان کا فرق بن جاتا ہے۔ اور آج کل ویسے کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہماری فقہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے سے زیادہ ان کی فقہ کے اندر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی ہمارا تو نصاب پھر 2.5% ہے، ان کی فقہ میں اس سے زیادہ ہے، لیکن یہ آج کل ایک ماحول بن گیا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا جی ہماری فقہ میں زکوٰۃ کا اس طرح کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں، تو لہذا یہ مسئلہ بھی غلط ہے۔ اس کو بھی اگر وہ اپنی کتابوں کے اندر دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا زکوٰۃ ان کی فقہ میں بھی ہے اور ہم سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ میں نے ایک زکوٰۃ کے حوالہ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ چونکہ ہمارے بعض لوگ یہ نادانی بھی کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کہہ دیتے ہیں جی میرا تعلق فلاں فقہ کے ساتھ ہے لہٰذا میری زکوٰۃ نہ کاٹیں۔ آپ نے اپنی زکوٰۃ نہیں کٹوانی، کٹوتی نہیں کروانی آپ نے، تو آپ بینک سے پہلے جا کر اپنے پیسے نکلوا لیں۔ جب وہ ڈیٹ دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم جو ہے نا وہ بینک میں جتنے بھی پیسے ہیں ان کی زکوٰۃ ہر بندے کے اکاؤنٹ سے نکالیں گے، آپ اس سے پہلے جا کے اپنے پیسے نکال لیں، یا جتنا فگر انہوں نے بتایا کہ اتنے فگر پر نکالیں گے، اس فگر سے آپ کم اپنے پیسے کر دیں، ادھر آپ کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ آپ اپنی فقہ چینج کر لیں ایسے موقع پر آ کر کہ جی میں وہ فلاں فقہ سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا میری زکوٰۃ آپ مائنس نہ کریں، یہ مسئلہ غلط ہے۔ اس کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ ایک تو ہو گئی سونے چاندی پر، پیسے پر۔ سونے چاندی کا بھی یہی حساب ہے۔ مثال کے طور پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں نے 9 تولے سونے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو کس طرح نکالوں گا؟ تو میں نے انہیں بالکل آسان طریقہ عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، مارکیٹ میں جا کر سونے کا آج کا ریٹ معلوم کریں، اگر آج کے دن آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ ہر بندے کا جو زکوٰۃ فرض ہونے کا دن ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یعنی بندے کے پاس زندگی میں جب پہلی بار نصاب کی مقدار میں مال آیا تھا، پیسے آئے تھے، اس پر جب پورا سال گزرے گا تو اگلے سال جب وہ دن آئے گا تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، مارکیٹ میں سونے کا ریٹ لگوائیں۔ مثال کے طور پر 9 تولے سونا ہے تو اس کا ریٹ بنتا ہے بالفرض 18 لاکھ روپے، تو 18 لاکھ کو آپ 40 پر تقسیم کر لیں، آپ کی زکوٰۃ آٹومیٹکلی نکل آئے گی۔ یہ آپ کی زکوٰۃ، یہ آپ کا فکر ہے۔ تو یہ تو ہو گئی پیسوں کے حوالہ سے۔ اگر ایک بندہ
سونے کی زکوٰۃ سونے کے ساتھ بھی ادا کرے تو پھر بھی ادا ہو جائے گی. اس سونے کا آپ جو ہے نا وہ اپنا 2.5% حصہ نکال کے علیحدہ کر دیں. سونے کی زکوٰۃ سونے سے بھی ادا ہو سکتی ہے, سونے کی زکوٰۃ پیسوں سے بھی ادا ہو سکتی ہے, سونے کی زکوٰۃ راشن پانی سے بھی ادا ہو سکتی ہے. یعنی جو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں یار فلاں بندہ جو ہے نا اس کو اس وقت راشن کی ضرورت ہے, آپ اس کے گھر میں راشن بھیج دیں زکوٰۃ کی نیت سے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ سونے کی زکوٰۃ سونے سے ہی ادا کرنی ہے یا چاندی کی چاندی سے ادا کرنی ہے یا پیسوں کی پیسوں کی, نہیں یہ ضروری نہیں. بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ اس وقت جو ہے وہ راشن پانی کا محتاج ہے, اس کو کوئی مال پانی وغیرہ آپ دے دیں تو آپ اس کو راشن ڈلوا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے, ایک بندہ کہتا ہے یار فلاں بندہ ہے تو وہ مستحق لیکن وہ شرابی کبابی ہے, اس کو میں نے پیسے دیے تو اس نے جا کر یہ بھنگ چرس میں لگا دینے ہیں. تو آپ ایسا کریں, آپ راشن لے کے اس کے گھر ڈلوا دیں. کم از کم راشن پہ اتنا تو ہوگا نا کہ وہ راشن تو بیچ کر یہ بھنگ چرس پہ نہیں لگائے گا, راشن تو اس کے گھر والے رکھ لیں گے. تو ایسی صورت میں آپ جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے انہیں راشن وغیرہ بھی دلوا سکتے ہیں. یا مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے فرنیچر کی اور وہ بندہ مستحق ہے زکوٰۃ بھی ہے, آپ فرنیچر بھی اس کو زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں. بندہ مستحق ہے تو فرنیچر بھی دے سکتے ہیں. یا جو آپ کی دکان ہے, موبائلوں کی دکان ہے, ایک بندہ واقعی مستحق ہے اور وہ بالفرض اس وقت موبائل کا محتاج ہے کہ اس نے کوئی رابطہ وغیرہ بھی کرنا ہو تو آپ موبائل بھی زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے آپ نے رقم کتنی کٹوتی کرنی ہے, جو اس کا مارکیٹ ریٹ ہے اپنے سے اس کا منافع زیادہ نہیں رکھ لینا. جس طرح عام طور پر میں نے آج کل یہ بھی دیکھا ہے, وہ پتہ کیا کرتے ہیں یہ بڑے بڑے سیٹھ حضرات, کہتے ہیں یار جڑا مال گودام وچ پیا نا سٹاک جڑا خراب ہو گیا آٹا, وہ اس طرح کرو اس واری مدرسے بھی دے چھوڑو زکوٰۃ دے واسطے. یعنی گھٹیا مال وہ جو بندہ خود استعمال نہیں کرتا, جو نہ اس کے استعمال میں ہے نہ کوئی بندہ اسے خریدتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ایز زکوٰۃ کے طور پہ دے چھوڑو. تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بندہ دے تو خوش دلی کے ساتھ دے اور اپنا پاک اور اچھا مال دے, اور یہ تصور اپنا کرے کہ میں کس کی بارگاہ میں دے رہا ہوں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو رب ذوالجلال اس صدقے کو پہلے اپنے ہاتھوں سے قبول کرتا ہے. اب رب ذوالجلال نے ہاتھ کا لفظ استعمال فرمایا, سرکار علیہ السلام نے, رب اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے. بہرحال الفاظ یہ ہے, مطلب یہ ہے کہ اپنی خاص عنایات کے ساتھ اس صدقے کو قبول فرماتا ہے اور فقراء اور غرباء میں پھر جاتا ہے. اور یہ ہمارا فقہ میں مسئلہ بھی ہے کہ جس وقت بندہ صدقہ دیتا ہے تو وہ در حقیقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, اور رب ذوالجلال کی بارگاہ سے آگے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, کہاں فقراء میں, غرباء میں, مساکین میں. تو جس وقت بندہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ نکالے تو اپنا ایک کانسیپٹ بنائے کہ میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر رہا ہوں تو پاک مال پیش کروں. تو اس لیے احباب ذوالوقار میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی بندے نے اپنی چلتی ہوئی شاپ سے زکوٰۃ نکالنی ہے تو اس کا وہ ریٹ لگائیں جو اس کا مارکیٹ ریٹ ہے, اپنا اوپر سے نفع نہ رکھے کہ بھئی یہ اگر میں عام بندے کو بیچتا تو اس پر میں نے جو ہے نا وہ 2000 روپے اوپر رکھ لینے تھے تو لہٰذا زکوٰۃ میں کاٹوں گا. ایسا نہیں, زکوٰۃ میں اس کی کٹوتی نہ کریں, کیونکہ اس کو تو آپ خالص رب ذوالجلال کی رضا کے لیے دے رہے ہیں. تو جو مال آپ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے دے رہے ہیں اس میں آپ اپنی کمیشن وغیرہ نہ رکھیں, بلکہ جو اس کا مارکیٹ ریٹ نارمل ریٹ بنتا ہے, یعنی نہ ایسا ہو کہ آپ کو اس میں خسارہ ہو, نہ ایسا ہو کہ جو نا وہ آپ اس کو مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر مہنگا بیچیں. تو جو مہنگا بیچنے والی قیمت تھی وہ بھی آپ زکوٰۃ میں شمار کریں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کا درمیانہ ریٹ آپ نے لگانا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا. اسی طرح آپ نے جو ہے نا وہ ایک تو ہو گیا سونے کی زکوٰۃ, ایک ہوگی پیسوں کی زکوٰۃ, ایک ہوگی مال تجارت کی زکوٰۃ. ان سب میں آپ کو اختیار ہے, جو آپ کے لیے آسانی ہے اور جو فقراء کے لیے آسانی ہے, جس طریقے سے بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں. پھر یہ کہ زکوٰۃ کے لیے بتانا بھی ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کو زکوٰۃ دینی ہے پہلے اس کے کانوں میں ڈالنا ہے جی یہ زکوٰۃ کی رقم ہے. یہ مسئلہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو اگلے بندے کی دل آزاری ہوگی. ہو سکتا ہے وہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہو لیکن زکوٰۃ کا نام سن کے وہ کہے نہیں میں نہیں لیتا, میں زکوٰۃ نہیں لیتا, یا اس کی دل آزاری اور وہ بندہ آپ سے ناراضی ہو جائے. تو اس لیے زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کا نام لے کر دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ بالفرض آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ اگر اس کو میں نے زکوٰۃ کا مال دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ نہ لے یا وہ ناراض ہو جائے.
تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ کا مال تحفہ کر کے بھی دے سکتے ہیں. اس کے گھر میں کوئی فنکشن ہے، کوئی پروگرام ہے، آپ اس کے پروگرام پہ دے دیں. مثال کے طور پہ اس کے بچے کی سالگرہ ہے تو آپ سالگرہ پہ کے موقع پر اس کو وہ پیسے جو ہے نا بطور گفٹ کے دے دیں، بطور تحفہ کے دے دیں. یعنی اگر اس پر تحفے یا گفٹ کا نام بھی لے لیا جائے تو پھر بھی زکوٰۃ میں فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کو گفٹ کہہ رہی ہے. آپ کی نیت ہونا ضروری ہے، آپ کی نیت ہونا ضروری ہے اور بندے کا مستحق ہونا ضروری ہے. بس یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. آپ کی نیت ہو جس وقت آپ اس مال کو اپنے مال سے علیحدہ کر رہے ہیں، ایک. دوسرا یہ کہ جس بندے کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہو. اگر ایسا ہے کہ وہ بندہ مستحق نہیں ہے اور آپ کو معلوم بھی ہے پھر بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ مستحق کو دینا ضروری تھا. ہاں ایک مسئلہ یہ بن جاتا ہے، آپ نے بڑی چھان بین کے بعد زکوٰۃ دی، بڑی چھان بین کے بعد زکوٰۃ دی اور آپ نے اپنے شرعی تقاضے پورے کر لیے کہ یہ بندہ واقعی مستحق ہے. اب آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی. اب عند اللہ اگرچہ وہ بندہ فقیر شرعی نہیں تھا، وہ تو غنی تھا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی تھی کہ آپ کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچے. آپ نے اس کو مستحق ہی جانا تھا، آپ نے جو اس کے بارے میں انفارمیشن لی تھی یا جو آپ کو پتا تھا اس کے مطابق وہ بندہ مستحق تھا، آپ نے زکوٰۃ دے دی. اب اگر بالفرض مستحق نہیں تھا تو آپ گناہ گار نہیں ہوئے. لیکن اگر آپ کو معلوم تھا کہ یہ بندہ مستحق نہیں ہے، یہ بازاری بندہ ہے، یہ ویسے ہی ہر بندے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اس نے جو ہے نا وہ پیچھے بڑا کچھ جوڑا ہوا ہے، ایسے بندے کو زکوٰۃ نہ دے. آخری بات میں کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانی امتوں کا ایک واقعہ. وہ ایک بندہ رات کے وقت نکلا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ صدقہ اس طرح دو کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ دیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے. ایک بندے نے یہ سوچا کہ میں جو ہے نا وہ اتنا چھپ چھپا کے صدقہ دیتا ہوں، اتنا چھپ چھپا کے صدقہ دیتا ہوں کہ اس بندے کو بھی پتہ نہ لگے کہ میں کون ہوں صدقہ دینے والا. وہ رات کے وقت نکلا، حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے رات کے وقت نکلا. وہ جب اندھیرا چھا گیا، زکوٰۃ کا اس نے مال اپنی جیب میں لیا اور بازار میں ایک بندہ جا رہا تھا، اس کو پیسے پکڑا کے تو پیچھے دڑکی لگا دی، نظر ہی نہیں آیا اس کو. صبح کے وقت شہر کے اندر شور مچ گیا. عجیب بات یہ ہے کہ رات کو ایک چور کو صدقہ کیا گیا ہے، رات کو ایک چور کو صدقہ دیا گیا ہے. صبح جب اس کے کانوں میں آواز پڑی تو پتا تھا بھائی صدقہ تو میں نے دیا، لیکن اگلا بندہ تو چور نکلا ہے، تو بڑا شرمندہ ہوا. نہ جانے کیا بات ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میرا صدقہ قبول ہے یا نہیں کہ میں تو چور کو صدقہ دیا آیا ہوں. اس نے پھر تہیہ کیا، اگلی رات جب آئے گی تو میں پھر جو ہے نا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صدقہ دوں گا، لیکن دینا اسی طرح کہ اس فقیر کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں، دینے والا کون ہے. وہ صدقے کا مال لے کے نکلا اور ایک بندے کو دے کر پکڑا کر پیچھے سے دڑکی لگا دی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کس نے دیا. لیکن صبح کے وقت شہر میں شور مچ گیا، رات کو تو ایک زانی آدمی کو زکوٰۃ دی گئی ہے. اس کی کانوں میں پھر بات پڑ گئی، یہ پھر پریشان، مولا یہ میرے ساتھ کیا، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں تو اخلاص کی نیت سے روز صدقہ دے رہا ہوں لیکن صبح کو کام اور نکل آتا ہے. پہلی رات کو چور کو صدقہ دے دیا تھا، دوسری رات کو زانی کو صدقہ دے آیا ہوں. تو بڑا پریشان. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا بڑا ہے، آج میں ایسا کرتا ہوں، آج رات پھر نکلتا ہوں اور پھر کسی کو صدقہ دیتا ہوں. آدھی رات کا وقت ہوا، اندھیرا چھا گیا، یہ بندہ نکلا اور یہ اپنا زکوٰۃ کا صدقے کا جو مال تھا ایک بندے کو دے کر پیچھے سے یہ بھاگ گیا. صبح کو شہر میں شور مچ گیا کہ رات کو ایک سود خور کو زکوٰۃ دی گئی ہے، صدقہ دیا گیا. یہ بندہ بڑا پریشان کہ مولا ماجرا کیا ہے، میں تو اخلاص کی نیت سے اور اس نیت سے کہ میرا پتہ بھی نہ چلے کہ میں صدقہ دینے والا کون ہوں، زکوٰۃ نکالنے والا کون ہوں، وہ بندہ بھی مجھے نہ پہچانے، میں تو اس نیت کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا مال اس کو دے کر آتا رہا ہوں 3 راتوں میں مختلف اشخاص کو، لیکن ادھر تو معاملہ جو ہے نا وہ الٹ ہو گیا. تو اس امت کے جو نبی تھے ان کی طرف وحی کی گئی کہ اس بندے کو یہ بشارت دے دو کہ ہم نے تمہارا دیا ہوا صدقہ قبول کر لیا ہے، اور پلس یہ کہ جتنے بندوں کو تم نے وہ صدقے کا مال دیا تھا، جو چور تھا اس مال کی برکت سے وہ چوری سے توبہ کر لے گا، جو زانی تھا وہ زنا سے توبہ کر لے گا، جو سود خور تھا وہ سود خوری سے توبہ کر لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پاک مال اس کو ملا ہے، اس کی برکت سے رب ذوالجلال اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ ہے بندے کے اخلاص کا نتیجہ کہ وہ بندہ کس قدر اخلاص کے ساتھ رات کو نکلتا تھا.
اور چوری چپکے سے صدقے کا مال دے کر آ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔